بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج چھٹا خطاب ذکر کرنا ہے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے خطاب۔ اس سے پہلے 5 خطابات عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کو حکم ہو رہے ہیں وہ معلوم ہونا، ان کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، تو ایمان والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے جو ابھی سورہ بقرہ میں ذکر یا ایھا الذین آمنوا سے جو ایمان والوں کو خطاب کیے جا رہے ہیں، آج چھٹا خطاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم ان کو پہنچا دو حاکموں تک۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اموال الناس، کہ تم میں سے ایک گروہ مال کو کھائے ناحق طریقے سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ اس بات کو تم جانتے بھی ہو۔ اب اس میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اس سے پہلے ایک خطاب گزرا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا گیا تھا، جس کو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اور یہ وہ آیت ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ باطل کا مطلب یہ ہے کہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ شریعت میں، اسلام میں اس چیز کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے، حلال کھانے کو اور حرام سے بچنے کو۔ حلال کھانے سے، پاکیزہ چیزیں کھانے سے انسان کے اندر اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، حلال کام کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور حرام کھانے سے انسان کا اندر ضمیر مر جاتا ہے، اور حرام کھانے سے انسان کے اندر پھر حرام کاموں کی طرف توجہ جاتی ہے، برے کاموں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر حرام کی تردید کی ہے اور حلال کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بکثرت یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعا رد نہ ہو، قبول ہو جائے۔ تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، تم اپنا کھانا پینا حلال کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا کھانا پینا حلال ہوگا تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی پھر تم جب بھی دعا کرو گے تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور دراز سے لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، گرد آلود ہے، کپڑے گرد آلود ہیں، اور وہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر کے رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ میں حرام ہے اور لباس اس کا حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو حرام کا کھا رہا ہو، حرام پہن رہا ہو،
پھر اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے حلال کی طرف توجہ دی ہے اور حرام سے منع کیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر ایک نکتے کی بات فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو، تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ اب دیکھیں، انسان آپس میں مختلف وجوہات سے مال کی آپس میں مال کی لین دین ہوتا ہے، جسے بیع و شراء کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک انسان کے پاس مال کے آنے کا ذریعہ وراثت ہے۔ ایک کاروبار ہے، ایک وراثت ہے، اور ایک ملازمت ہے۔ اب یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع میں یہ پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، تم اپنے درمیان اپنے مال کو، یعنی یہاں دوسرے کے مال کو اپنا مال قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آج جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم دوسرے سے ہتھیار رہے ہیں، اس کو ہم اس کا مال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کا مال حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے کا نہیں ہوتا، وہ در حقیقت اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بڑی نقطے کی بات ہے جو یہاں بیان کی گئی کہ وہ کسی اور کا مال نہیں، وہ تمہارا ہی مال ہے۔ اب اس کی مثال ایسے علماء نے لکھی ہے، جیسے ایک شخص ملاوٹ کر رہا ہے۔ اب وہ ملاوٹ کر کے وہ اس لیے ملاوٹ کر رہا ہے کہ جی میں دوسروں سے پیسے زیادہ کما لوں۔ لیکن اسی طریقے سے ایک شخص ملاوٹ کر رہا ہے، مثلا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، اب وہ کریانہ والا جو ہے وہ مسالوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، سبزی والا جو ہے وہ سبزیوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، اب فروٹ والا فروٹ میں ملاوٹ کر رہا ہے، اور ہر بندہ دوسرے سے مال کمانے کے چکر میں ہی تو ملاوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو نہیں پتہ کہ میں دودھ میں ملاوٹ کر کے زیادہ پیسے جس سے لے رہا ہوں، میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے اپنی چیزیں ملاوٹ والی دے گا، تو وہ مجھ سے زیادہ لے گا، میں اس سے لوں گا، وہ مجھ سے لے گا۔ اچھا، ہر کوئی دوسرے سے مال کمانے کے چکر میں ہے۔ اب یہ باطل طریقہ ہے، لیکن باطل طریقے سے اپنا ہی مال ایک دوسرے سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مال یہ جو اس سے میں لے رہا ہوں میرا ہی مال ہے۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہم دوسرے سے لے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا ایک طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے، اہل ایمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ مال تو میرا ہی مال ہے، یعنی مجھے میرے نصیب کا ملے گا۔ اب وہ باطل کر کے، ناحق کر کے، حرام کر کے، ناجائز کر کے، غلط طریقے سے لے رہا ہے، بے صبری ہے۔ اس کے نصیب کا ہے، اس کو ملنا ضرور ہے، لیکن اگر تھوڑا صبر کرے گا تو جائز، حلال اور صحیح راستے سے اس کو مل جائے گا۔ تو اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپس میں، اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو وراثت سے، اب ماں باپ کی طرف سے، یا خامند بیوی ہے، بیوی کو خامند کی طرف سے، یا خامند کو بیوی کی طرف سے، تو یہ جو وراثت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی میراث میں اگر کوئی حصے ملتے ہیں۔ اب ایک وہ طریقہ کار ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس کے جتنے جتنے حصے بنتے ہیں وہ شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق وہ مال اپنا لے لے۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے شریعت کو سامنے نہ رکھے، بلکہ دوسرے ورثاء کو محروم کرتے ہوئے سارا مال ہتھیا لے۔ اب یہ حرام طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپس میں کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جس میں دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، اسی طرح سے کسی قسم کی کوئی اس میں دھوکہ دہی نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جو حلال کمانے کے ہیں کہ ان کے بغیر
اور اگر آپس میں کاروبار میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اپنا ہی مال حرام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے نصیب اور مقدر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے گا، شریعت پہ عمل کرے گا اور شریعت کے اصولوں کے مطابق لے گا تو اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اگر وہ شریعت کے اصولوں کو پش ڈال کر کے اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے، اگر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مال اگر لے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا، اور اس کے حرام ہونے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ وہ جو پہلے میں نے حدیث عرض کی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی، اس کے دوسرے حصے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 سال تک اور شاید 40 مہینے تک، اس کے 40 سال تک اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یعنی یہ بہت سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کھائے گا تو وہ 40 دن تک معذرت کے ساتھ 40 دن تک اس کے نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوتے۔ اگر حرام کھائے گا 40 دن، اور اگر اس کی عادت ہے تو پھر کبھی بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر اس کو ہوش آ جاتی ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر کوئی حرام کما رہا ہے اور حرام پر اس کی عادت بن گئی ہے پھر تو ساری زندگی یا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی توبہ طائب ہو کر کے اللہ کے حضور صدقے دل کے ساتھ ایسی توبہ کرتا ہے کہ پھر دوبارہ حرام کی طرف نہیں جاتا، تو پھر تب جا کر کے اس کے اعمال قابل قبول ہوں۔ تو اس میں ایک تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ اب اس کے شان نزول میں بھی یعنی اس آیت کے شان نزول میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دو صحابی ایسے تھے جن کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا تھا۔ ایک کہہ رہے تھے کہ جی یہ زمین میری ہے، اور دوسرے کہہ رہے تھے یہ میری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ رہے تھے یہ میری زمین ہے تو اس سے کہا کہ جی تم قسم کھاؤ، تم اس پر دلیل لاؤ، یعنی گواہ لاؤ، یہ دعویٰ ہے تمہارا تو دعوے پر گواہ لاؤ کہ جی یہ دلیل لاؤ کہ یہ جو گواہی دیں دو شخص کہ یہ زمین تمہاری۔ اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اور دوسرا شخص جو دعویٰ کر رہا تھا کہ جی زمین اس کی نہیں میری ہے، تو اس سے مدعا علیہ جو تھا اس سے کہا گیا کہ جی آپ قسم کھاؤ۔ تو وہ اس نے جب قسم کھا لی تو اس پر جو ہے اس نے کہا کہ جی نہیں میں قسم نہیں کھاتا، اس نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اس کو دے دی جو دعویٰ کر رہا تھا، اس کے قسم نہ کھانے کی وجہ سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ النَّاسِ، کہ تم جب آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کو تم حکام کے پاس، حاکموں کے پاس، اعلیٰ حکام تک لے جاتے ہو، یعنی عدالت تک تم کیس لے کے چلے جاتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے ساتھ مال کو کھاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی تم جب یہ کیس عدالت میں لے کر کے گئے، پھر وہاں جھوٹے گواہ لے کر کے گئے یا جھوٹی قسم کھا لی، اور آگے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے یہ مال حرام مال اپنے لیے کر لیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر عدالت میں قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دے کر کے یا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو قاضی کے فیصلہ کرنے سے اس کا حرام کو حلال نہیں ہو جاتا، اور کسی کے لیے جو حلال تھا وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ یہ مسئلہ چونکہ قاضی ثبوتوں، گواہوں اور قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو جھوٹی قسم کھائیں گے یا جھوٹی گواہی دیں گے، ان پر عذاب ہوگا۔ لیکن
قاضی کے فیصلہ کر لینے سے، اگر قاضی نے جھوٹی گواہی پر فیصلہ کر لیا، کسی حرام کو حلال کر دیا یا حلال کو حرام، تو اس کے فیصلہ کر دینے سے کوئی حلال حرام نہیں ہو جاتا اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے خواہ وہ اپنے طور پر کوئی فیصلے کر کے کوئی حرام کو حلال کر رہے ہوں، یا عدالتوں میں جا کر کے کسی حلال کو حرام کر رہے ہوں، خواہ وہ میراث کے مسائل میں ہو، آپس کے لین دین کے مسائل میں ہو، یا آپس میں کاروبار کے مسائل میں ہو، یا امانتوں کے مسائل میں سے ہو، یا بیع و شراء کے مسائل میں سے ہو، ہمارے جتنی بھی معاشی مسائل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے اور بڑی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ کہا ہے کہ انسانوں کے اعمال کا دار و مدار اس کی کمائی پر ہے۔ اگر معاش اکانومی ہماری صحیح ہوگی، ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے، ہمارے کردار صحیح ہوں گے، ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی، ہماری نجی زندگی صحیح ہوگی، ہماری زندگی کے امن، سکون، راحت، اور ہماری زندگی میں اچھائیوں کی سب سے بنیادی چیز حلال کا کھانا ہے۔ اگر حلال معاشرے میں عام ہوگا تو امن سکون والا معاشرہ بنے گا، اچھائیوں کے پھیلنے والا معاشرہ بنے گا، ہر آدمی اچھائیوں کی طرف جائے گا۔ اور جب معاشرے میں حرام پھیلتا ہے تو پھر حرام کام بڑھتے ہیں، معاشرے سے امن، چین، سکون، راحت، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی اور حلال طریقوں کو سے کمائی کرنے کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور حلال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب